الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 15 جون 2020 کو ہم یہاں جی بلاک ماڈل ٹاؤن میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ چونکہ یہاں طلباء کی تعداد کثیر ہے، اس لیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے خلفائے راشدین یعنی یاروں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا۔ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی میری زبان سے حق اور سچ بات جاری فرما دے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے یاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں، محبوب لگتی ہیں، کہ حبب الی من الدنیاکم ثلاث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، الطیب والنساء والمرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی من الصلاۃ، کہ 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ نمبر 1
خوشبو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے بھی خوشبو آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود آپ خوشبو کو پسند فرماتے، خوشبو کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی میلا کپڑا نہیں پہنا۔ ظاہر ہے جب انسان خوشبو لگاتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے تو خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے تو خوشبو استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلا کچیلا لباس نہیں استعمال کیا۔ ہاں، ایسا کپڑا تو استعمال کیا جس میں ٹاکیاں لگی ہوں، جس میں پیوند لگے ہوئے ہوں، اور لیکن وہ کپڑا بھی صاف اور ستھرا ہوگا، صاف شفاف ہوگا، دھلا ہوا ہوگا، اس کو تو استعمال کیا ہے۔ لیکن ایسا کپڑا کہ جو بالکل میلا کچیلا ہو، آپ نے کبھی بھی زندگی میں استعمال نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے، لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ خوشبو کی اتنی مہک آتی تھی، اس گلی سے، اس راستے سے اتنی خوشبو بلند ہوتی تھی، خوشبو کی اتنی مہک آتی تھی کہ عام لوگ بھی معلوم کر لیتے کہ یہاں سے پیغمبر کائنات گزرے ہیں۔ نمبر 2، المرأة الصالحہ، کہ نیک بیویاں بھی مجھے بہت پسند ہے۔ ایسی عورت جو خاوند کی عدم موجودگی میں خاوند کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہو، اور جب خاوند گھر میں داخل ہو تو خاوند کو خوش کرنے والی ہو۔ ایسی بیوی جو اللہ کی عبادات میں بھی رب کو راضی کرنے والی ہو، اور خاوند کی خدمت کر کے خاوند کو بھی راضی کرنے والی ہو۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہماری عورتیں جو ہیں، مرد حضرات پیچھے ہوتے ہیں، عورتیں آگے ہوتی ہیں ماشاءاللہ، عورت کی سرداری ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا انسان ہے وہ کہ جب لوگوں کے ساتھ ملے تو بڑی پیار اور محبت کے ساتھ، اور جب گھر میں داخل ہو تو گالی گلوچ کرتا آئے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے آج اس دور کے اندر، کہ انسان جب باہر کسی دوسرے سے ملتا ہے تو بڑے اچھے اخلاق سے ملتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے وہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر بالکل چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے نا میں گالی بھی دوں گا، غصہ بھی کروں گا تو پھر بھی میرے پاس رہے گی۔ اللہ کے بندو، اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ بیوی تمہارا گریبان پکڑ کر کہیں جہنم میں نہ تمہیں لے جائے۔ اس لیے ان کے معاملے میں اللہ سے بہت ڈرا کرے۔ تو کیا فرمایا کہ نیک بیویاں بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور ان میں سے صرف ایک کنواری کے ساتھ شادی کی ہے، صرف ایک کنواری کے ساتھ۔ اب یہ کثرت شادیاں کیوں کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعزاز سے نوازا گیا تو عورتوں کی کوئی حالت نہیں تھی۔ جب عورتوں کے مخصوص دن شروع ہوتے تو عورتوں کو جنگل میں چھوڑ آیا کرتے تھے۔ لوگوں کے ہاں جب بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، اپنی انسلٹ محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرمایا کہ عورت تو احترام کی چیز ہے، اگر عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر تیری بہن ہے تو ان کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، اگر عورت ہے تو اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، اور اگر تمہاری بیٹی ہے تو اس کی اچھے پرورش کرنا، اس کو اچھی تعلیم دلانا، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو اس لیے عورت کی عزت کو بڑھانے کے لیے، عورت کے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور بیواؤں سے کی۔
آج کل پاکستان میں بڑا المیہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، شادیاں زائد کر لیں، یہ بہتر ہے گناہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ جس کے اوپر، جس کے منہ پہ رب کی لعنت ہو، وہ دنیا میں ذلیل و خوار کیوں نہیں ہوگا؟ نمبر 1، بوڑھا ہو اور زنا کرے۔ زنا گناہ ہے، بالکل یہ نہیں کہ دوسرے نہ کریں، مطلب بوڑھا ہو اور پھر زنا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی اس پہ لعنت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ بادشاہ ہو اور پھر جھوٹ بولے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بھئی آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تیسرا شخص کہ غریب آدمی جب تکبر کرے۔ 3 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زنا کرے۔ زنا بالکل گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ جو بوڑھا ہو زنا کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 2، جو غریب آدمی ہو اور تکبر کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور نمبر 3، بادشاہ جب جھوٹ بولے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر لانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کو محفوظ کیا ہے، عورتوں کو عزت دی ہے کہ اگر عورت اپنے مخصوص دنوں کے اندر ہو تو پھر بھی آپ وہ گھر کے اندر بھی رہ سکتی ہے، ان کی کھانا پکا بھی سکتی ہے، اس کے ساتھ آپ کھانا کھا بھی سکتے ہیں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ ایک بستر پر لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن میاں اور بیوی وہ آپس میں معاشرت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اپنے خاوند کو بھی راضی کرے، مجھے نیک بیویاں بھی بہت پسند ہیں۔ اور تیسری چیز، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج مسلمان دیکھیں، ادھر مؤذن کہتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوق کی ہر ادا کو پورا کرے۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پورا کر رہے ہیں؟ بس سال کے بعد ایک محفل میلاد کرا دیا، چلو جی ہم عاشق رسول بن گئے۔ آؤ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں کے اندر اتباع کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ سب صحابہ بیٹھ جائیں۔ ایک صحابی ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا اور ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، تو وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا اندر ہو کے بیٹھ جاتے، اس میں کیا حرج تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے یہ سمجھا کہ کہیں میرا ایک قدم بھی میرے نبی کی نافرمانی میں نہ اٹھ جائے۔ آپ کا حکم تھا کہ بیٹھ جائیں، تو میں نے وہیں اسی قدم کو اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ تھے نبی کے ساتھ پیار، یہ تھا عاشق، اسے کہتے ہیں عاشق۔ تو کتنی چیزیں بیان ہوئیں؟ 3 چیزیں، خوشبو، نیک بیویاں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ آپ عام طور پہ دیکھیں جب کوئی مہمان آئے تو جس وقت وہ جانے لگتا ہے ہم پہلے اس مہمان کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں، پھر جب وہ جانے لگتا ہے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، اس سے کوئی ہدیہ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، گفٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ نماز وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، 5واں، 6واں، 7ویں آسمان پہ رب العالمین سے ملاقات کی۔ جب واپس آنے لگے تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ نمازوں کا تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تحفہ دے رہے ہیں، اور دے کس کو رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کو۔
رب العالمین کے تحفے پہ بھی قربان جاؤں اور جس کو دے رہیں گے اس پر بھی قربان جاؤں. یہ تو وہ گفٹ ہے جو رب العالمین نے خود اپنے محبوب کو دیا. اے انسان، اذان ہوتی ہے پتہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ان چیزوں کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، پھر ہم کامیابی ہے. آج مسلمان یہ کہتا تو ہے کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہوتا، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں کامیاب نہیں ہوتا. کیسے کامیاب ہو؟ وہ 313 تھے، اپنی زندگیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے. ان کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق تھی. جو بات سنتے اس پر بالکل عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. پھر کیوں نہ ہو کہ 313,000 کا لشکر سامنے ہے، 313 فاتح بن کر واپس لوٹتے ہیں. مسلمان تو اپنا تو صحیح، کامیابی ہے تو تمہارے قدم چومیں گی. فقام ابا بکر الصدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے حصے کی بیان کر دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سوچنے شروع ہو گئے کہ جب ابو بکر صدیق کھڑا ہو گیا تو میں بھی نیکیوں میں کیوں پیچھے رہوں. اس لیے کہتے کہ حرص نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے 2 چیزوں میں حرص کرنے کی اجازت دی ہے. فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں حرص کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور نمبر 2، اپنے رب سے گناہ معاف کرانے میں کوشش کرو. ان 2 چیزوں میں رب العالمین نے خود فرمایا کہ تم حرص کرو. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. اجازت ہو تو میں بھی اپنے حصے کی 3 چیزیں بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کیجئے. فرمایا یا رسول اللہ 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں. نمبر 1 النظر الی وجہک، نمبر 2 وانفاق مالی علی امر رسول اللہ، اور تیسری چیز بیان کی وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ. نمبر 1 آپ کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے یہ بہت پسند ہے. غار ثور میں 3 راتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی گود میں گزاری نا، کبھی کبھی کہا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر میری ساری نیکیاں تم لے لو، میرے سارے نوافل آپ لے لو، میری تسبیحات، ذکر، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، میری نمازیں تم لے لو، اور جو غار ثور میں 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری گود میں سر رکھ کر گزاری تھیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہے تھے، وہ 3 راتیں مجھے دے دی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر ایسا ہو نہیں سکتا، جو ٹائم گزر گیا واپس نہیں آتا، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن بالفرض اگر ایسا ہوتا، آپ تو اپنی تسبیحات، ذکر، اذکار کی بات کرتے ہو، صدقہ خیرات کی بات کرتے ہو، اگر پوری دنیا بھی مجھے دے دی جاتی تو 3 راتیں پھر بھی میں نہ دیتا. اور ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنے والا. کیا مطلب ہے؟ پہل کرنے والا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت کی، امانت کی، تصدیق کی، پہل کی، اس لیے ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام تو عبداللہ ہے، ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے. تو ابو بکر بھی اس لیے، یہ بعض صحابہ کے لقب ایسے پڑ گئے تو پھر وہ لقب سے مشہور ہو گئے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی لگی ہوئی تھی، نیچے لیٹے ہوئے تھے تو مٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا ابا تراب، مٹی کے باپ. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ میرے نام سے زیادہ، مجھے ابا تراب اگر تم بلاؤ تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ ٹائٹل میرے نبی نے دیا ہے مجھے، تو اس لیے ان کا نام بھی ابو بکر اس لیے پڑ گیا. اب دیکھو اصل جو ٹائٹل ملا پیغمبر کائنات کی طرف سے وہ اتنا محبوب ہوا
اس لیے کہ محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ تو النظر الی وجہک، آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 2، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، اور اپنے مال کو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کچھ بہتر تھی، تو دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے چندے کا اعلان کیا تو گھر گئے تو آدھا سامان گھر میں رکھا اور آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ صدیق گھر کے لیے بھی کچھ رکھا ہے، گھر میں بھی کچھ رکھا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، سارا کا سارا مال لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا کے سارے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، دنیا میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا گیا، ابو بکر میرا وہ یار ہے جسے قیامت کے دن رب العالمین احسان کا بدلہ خود عطا کریں گے۔ سب سے پہلے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق نے لبئی کہا اور آپ کی صداقت کی تصدیق کی۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، کہتے ہیں معراج ہوا کب؟ یہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے، تقریباً 1 سال 2 سال پہلے، بعد لکھا ہے 1.5 سال پہلے، تو یعنی 1.5 سال پہلے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ جب واپس آئے تو ابو جہل نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ بتائیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو فلسطین کے اندر ہے، پھر وہاں سے میں آسمان پہ گیا، میں نے وہاں مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، پھر میں وہاں سے معراج پہ گیا، آسمان پہ گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر میں واپس آیا، پھر اور جو ٹوٹی جو ہے جس سے وضو کیا، پانی چل رہا تھا، وہ پانی ابھی ٹپک رہا تھا، کیا ایسا کوئی پوسیبل ہے؟ صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، کہیں میرے پیغمبر کی بات تو نہیں کر رہے؟ اگر وہ کہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اور کہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ تو اپنا سارا مال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا سارا مال حاضر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا گھر میں چھوڑا ہے کچھ؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لایا۔ عمر سمجھ گئے کہ صدیق سے نیکیوں میں کوئی نہیں بڑھ سکتا، اگر پیغمبر کے بعد کسی کا نمبر ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی کہ میری بیٹی ہو، آپ کے نکاح میں ہو، مجھے یہ بھی بہت پسند ہے کہ میں آپ کا سسر ہوں، آپ میرے داماد ہوں، مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ فقام عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ کر فرمایا اجازت ہو تو میں بھی بیان کر سکوں اپنے حصے کی 3 چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا بیان کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور الثوب الخلق، کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ نیکی کا حکم کرنا۔ اب آیا کہ جہاں برائی ہو رہی ہو اس کو کس طرح روکا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم برائی کو دیکھو، ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے طاقت ہے تو زبان سے روکو، اور اگر ہاتھ اور زبان سے نہیں روک سکتے تو برائی کو دل میں تو برا سمجھو۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے،
बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, वो तड़प रहा है, वो दूसरा उसको देखेगा, उसके दिल के अंदर तो ये महसूस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि यार ये क्यों तड़प रहा है, लेकिन उसको उठाएगा नहीं। ये जो दिल के अंदर एक तड़प है ना, ये ईमान की हरारत है। इसके अंदर ईमान तो है लेकिन इस लेवल का नहीं है कि वो जाके उसको उठा ले। फिर उठाता क्यों नहीं कि लोग कहेंगे इसी ने किया है, इसी का कसूर है, इस वजह से वो उठाता नहीं है। लेकिन जिसका ईमान हाई लेवल का होता है वो फौरी जाकर उसको उठाता भी है, हाथ भी लगाता है, उसकी हिफाजत करने की कोशिश करता है, फोन करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करता है। इसलिए जहां बुराई को देखें, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहां बुराई हो रही हो, जो बुराई देखता है बुराई करता है, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। हम कहते हैं भाई वो लगा है, मैं तो अपने रास्ते में ठीक हूं, फिर जब अजाब आता है ना तो फिर सब बराबर के शरीक होते हैं, सब अजाब, सब अजाब के अंदर मुब्तला होते हैं। वो एक शख्स था ना, अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ उसको बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो। अर्ज की, या अल्लाह तेरा फलां आदमी है जिसने किसी लम्हे के अंदर भी तेरे नाफरमानी नहीं की। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जाओ उसको भी अज़ाब में मुब्तला कर दो, क्योंकि वो अपनी फिक्र करता है, दूसरों की फिक्र नहीं करता। इसलिए ईमान का ये तकाजा है कि जब देखें बुराई को देखो तो जहां तक मुमकिन हो सके उसको रोकने की कोशिश करो। और जब इंसान एक दूसरे को भलाई की बातें करता है, नेक अच्छी बातें करता है, अल्लाह उसके अंदर भी बात डाल देते हैं, वो बात उसके अंदर भी डाल जाती है, फिर उसका ईमान और बढ़ता है। जाहिर है कि जो दिल में बात आएगी, जबान पे वो आएगी, उसको हम जबान से जितने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो चीज दिल में बैठ जाती है, वो चीज जो है वो दिल में बैठ जाती है। तो इसलिए जितना ज्यादा हम अच्छाई के अल्फाज बोलेंगे, दूसरे को नेकी का हुक्म करेंगे, अल्लाह हमें खुद तौफीक देंगे। तो आपने क्या फरमाया, अल अम्रु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, वन नह्यु अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, और तीसरा क्या है, पुराने कपड़े पहनना, सौबुल खल्क, के पुराने कपड़े पहनना मुझे ये भी बहुत पसंद है। सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि एक कंधे से दूसरे कंधे के दरमियान 7 टाकियां लगी हुई थी, 7 पैबंद लगे हुए थे, चमड़े की टाकियां थी। ये वो उमर जिससे कैसर और किसरा भी कांपता था। लिखा है कि अगर उमर 10 साल और हुकूमत कर लेते तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का झंडा होता। जब ईमान लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, या रसूलल्लाह क्या करते हैं? फरमाया कि मक्के वाले नमाज नहीं पढ़ने देते बैतुल्लाह में, तो हम यहाँ छुप के नमाज पढ़ते हैं। आपने फरमाया आओ उमर ईमान लाए और आप छुप के नमाज पढ़े, आओ हम मस्जिद में चल नमाज पढ़ते हैं। चुनाचे ऐलान कर दिया, अगर किसी ने अपनी बीवियों को बेवा करवाना हो, बच्चों को यतीम करवाना हो तो मेरे पैगंबर को आके रोके, वरना आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। और ये उमर को एक ऐसा एजाज मिला जो जितने भी सहाबा हैं किसी को नहीं मिल सका। वो एजाज क्या था? वो एजाज ये है कि सारे सहाबा मुरीद नबी हैं और उमर वो है जो मुराद नबी है, जिसको नबी ने खुद मांगा हो। और कहते हैं, लिखा है कि जानवर भी इकट्ठे चरा करते थे जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत था। बाद में लिखा है कि 45 लाख मुरब्बा मील पर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत की। ये यमन है, शाम है, इराक है, ईरान है। फ़क़ाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले बयान किया सदक़त या उमर, उमर आपने सच फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं भी 3 चीजें बयान कर सकता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफकत भरी निगाह से उस्मान की तरफ देखा। उस्मान वो शख्स हैं कि कुरैश की औरतें जब बच्चों को लोरी दिया करती थी और कहा करती थी सो जाओ मेरे लाडले, मैं तुझसे ऐसा प्यार करती हूँ जैसे कुरैश उस्मान से प्यार करते हैं। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो दरवाजा खटखटाया। कौन? फरमाया अबू बकर। फरमाया अंदर आ जाएं। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, फरमाया अंदर आ जाएं। फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खटका, पूछा कौन? उस्मान। फरमाया रुक जाएं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چادر پہنتے تھے، دھوتی باندھتے تھے، پنڈلیوں کے اوپر چادر نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا ایک منٹ صبر کریں، سیدھے ہو گئے، پنڈلیوں کے اوپر چادر ڈالی، اس کے بعد فرمایا کہ اب آ جائیں اندر۔ بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا آئے، عمر آئے تو آپ ویسے بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے پنڈلیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی بھی شراب نہیں پی، اسلام سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، حلال تھی اس وقت بھی میں نے نہیں پی، اور با حیا اتنے تھے کہ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں کیا، غسل خانہ چھت والا ہو یا بغیر چھت کے ہو، زندگی میں کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں کیا۔ سخی اتنے تھے کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا جس میں غلام آزاد نہ کرتے، اگر کسی جمعے کو غلام نہ ملا تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ جب ایک فوت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کیا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں، نمبر 1 اطعام العیام وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی مجھے بہت پسند ہے، اور ننگے کو کپڑے دینا بھی مجھے بہت پسند ہے، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ ننگے کو کپڑے پہنانا، جن کے پاس کپڑے نہ ہوں، آج ہم اگر کوئی صدقہ کریں تو کوئی چیز کسی کو دے دیں تو 100 دفعہ اس کو تانا دیتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا مدینے کے اندر، یہودی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اس کو آدھا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ آدھا وہ بھی خرید کر پورا کا پورا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ وہاں پانی جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا، تو وہ کنویں کا پانی میٹھا تھا، تو اس کنویں کو خرید کر اس کی منہ مانگی قیمت دے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور حکومت تھا، باغیوں نے حملہ کیا، خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، امیر المؤمنین اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ان کا قلع کما کر دیں۔ فرمانے لگے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا عثمان 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور شہادت قبول فرما لیں۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں دوسرا راستہ اپناتا ہوں، صبر والا، میں صبر کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ پھر افطاری اکٹھی کریں گے، روزے کے ساتھ تھے، افطاری اکٹھی کریں گے۔ اور جب باغیوں نے حملہ کیا، داڑھی کو نوچا اور سینے پہ خنجر لگا، تو سیدنا عثمان جب گرے نا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پہلے پارے کا آخری رکوع تھا تو آخری آیات تلاوت کر رہے تھے، تو ان کا پہلا جو خون کا فوارہ نکلا، جو بلڈ نکلا ان کا، وہ جو گرا تو قرآن پہ گرا۔ اس لیے یہاں پہ بڑے بڑے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، یہاں پر خطباء نے بہت کچھ کہا ہے، کہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے، اسی حالت میں قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے کہ جو انسان شہید ہوا اللہ کے راستے میں، کل قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا، اور اس کی شہادت کی جو گواہی ہے وہ احد کے پہاڑ دیں گے، بدر دے گا، غزوہ احزاب دے گا۔ لیکن عثمان وہ مظلوم ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی اللہ رب العالمین کا کلام دے گا۔ عثمان وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ تعالیٰ کا قرآن دے گا۔ اور یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں 3 دن پانی بند رہا، عثمان وہ مظلوم ہے جن کا 40 دن پانی بند رہا۔ تو کیا فرمایا؟ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، ڈوب کے قرآن کی تلاوت کرنا مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔
اس کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقام علی، علی رضی اللہ کھڑے ہو گئے، حبب الی الثلاث، حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ تین چیزیں دنیا میں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، الصوم بالسیف، الخدمت للضعیف، اور والضرب بالسیف، گرمیوں کے روزے رکھنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور تلوار کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مجھے یہ بھی بہت پسند۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزوں کو پسند کیا، کہ گرمیوں کا روزہ ہو، پتہ چل جاتا ہے نا، یہاں تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب ہوتے ہیں اور اے سی ہوتا ہے، اور ہم اندر باہر نہیں نکلتے کیونکہ دھوپ ہے، بھائی روزہ ہے مجھے، قربان جاؤں علی تیری عظمت پر۔ فرمایا کہ گرمیوں کا روزہ ہو، مجھے یہ بھی بہت پسند ہے، اور مہمان نوازی کرنا مجھے یہ بھی بہت پسند۔ آج اگر مہمان گھر میں آ جائے تو ہم چھپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ باہر کہہ دیں کہ بابا نہیں ہے گھر میں۔ فرمایا کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، انسان جہاں جاتا ہے اللہ اس کا رزق وہاں پہنچا دیتے ہیں، اس کے ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، ہر ایک کا اللہ بندوبست کرتے ہیں۔ انسان دیکھیں، جب ہم اگر کوئی ٹور لے کے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں تو کتنی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ جب انسان جاتا ہے تو اللہ پہلے اس کا بندوبست کر دیتے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور ہم جائیں تو کتنا وقت ڈلا ہوتا ہے، بھئی وہاں جانا ہے، اتنے دیر رہنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، یہ کرنے، یہ چیز لے کے جانی ہے، تو اللہ ایسا بندوبست فرماتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اللہ کے راستے میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، آئے تو تلواریں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے بھیجا کہ جاؤ، اگر آپ انسان ہوتے، ما تحب ان کنت من البشر، اگر آپ انسان ہوتے تو آپ کو کون سی تین چیزیں پسند ہوتی؟ تو جبرائیل تشریف لائے، یا رسول اللہ اگر میں انسان ہوتا، اگر میں بشر میں ہوتا تو مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند تھی۔ تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، اللہ آپ کو سلام دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں بھی انسانوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند تھیں۔ نمبر 1، ارشاد الضالین، گمراہوں کو نیکی پر لانا، مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ نمبر 2، وموانست الغرباء، کہ جو غریب ہو اور نیک ہو، مجھے وہ بھی بہت پسند ہے۔ اور نمبر 3، کہ جس کی آمدنی کم ہو اور اخراجات اس کے زیادہ ہوں، ان کی مدد کرنا، مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ آج کل جیسے کرونا کا دور ہے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دیا کرو جو اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کیا کرو۔ فرمایا مجھے وہ بھی بہت پسند ہے کہ جس کی انکم کم ہو اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور اس کی انکم کم ہو، ان کی مدد کرنا، مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ رب العالمین کی بھی تین چیزیں بیان کرنے آیا ہوں۔ اب اللہ کی پسندیدہ چیزیں سنیے گا، اللہ کو کیا پسند ہے۔ فرمایا بذل الاستطاع، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، مجھے یہ بھی بہت پسند۔ اللہ کہہ رہے ہیں، کون؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ والبقاء عند الندامہ، اور شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز رب العالمین کو فرمایا والصبر عند الفاقہ، کہ فاقے کے وقت صبر کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ جب مشکل آ جائے، گھر میں کچھ نہ ہو، اور اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے، اللہ سے مانگے، اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے،
تو ہم دوسرے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کو امر مجبوری تو ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کہ والصبر عند الفاقہ، کہ جو فاقے کے وقت صبر کرے مجھے وہ بھی بہت پسند ہے۔ اور انسان جب گناہ کرے اور شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے کہ یا اللہ کسی اور کے در پہ جاؤں گا تو دھدکارا جاؤں گا، یا اللہ میں شرمندہ ہو کر تیرے در پہ آیا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اسے معاف ماضی پہ تانا دیے بغیر اسے معاف کر دیتے ہیں، ماضی پہ تانا بھی نہیں دیتے۔ اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب، اے انسان پھر اسے چھوڑ کے غیروں کے در پہ جاتے ہو، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، انسان کی طاقت جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے میں بڑا اونچا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب یہاں ذرا ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتی ہے فضول خرچی اور ایک ہوتی ہے سخاوت۔ فضول خرچی یہ ہے کہ جہاں 10 روپے خرچ کرنے کی ضرورت تھی تو آپ نے 15 روپے خرچ کر دیے، یہ جو 15 روپے اوپر ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ جہاں اب ان 5 روپے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور سخاوت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں 10 روپے خرچ کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ چیز 10 روپے کی آ جائے گی، اور آپ نے وہاں 20 روپے خرچ کر دی اللہ کے راستے میں، یہ سخاوت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو سخاوت بنے گی، اپنی خواہش کے مطابق خرچ کرو گے تو فضول خرچی بنے گی۔ اس لیے جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو اپنانے کی کوشش کیا کریں۔ انسان کا دماغ اور چلتا ہے، جب انسان اپنے دماغ پہ زور دیتا ہے بعض دفعہ نیگیٹو سوچ آتی ہے اور انسان بڑا دور نکل جاتا ہے، پھر واپس راستہ نہیں اس کو ملتا کہ میں واپس کہاں سے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہوئیں کہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، والبکاء عند الندامہ، اور شرمندہ ہو کر اس کے در پہ آنا، اس کے سامنے آنسو بہانا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اللہ کو یہ بھی بہت پسند۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ والصبر عند الفاقہ، کہ فاقے کے وقت صبر کرنا اللہ کو یہ بھی بہت پسند۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے انسان، جہاں تک ممکن ہو سکے کسی کے سامنے نہ پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، سامنے ایک گلاس پڑا ہو، انسان یہاں بیٹھا ہو تو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وہاں آدمی بیٹھا ہے اسے کہہ دے بھائی یہ گلاس اٹھا دے، وہ محسوس بھی نہیں کرے گا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں کیا ملتی ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے کہ خود اٹھتے وہ اپنا وہ گلاس اٹھا کے لاتے اپنے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آج مسلمان جو ہے بدظن ہوتا جا رہا ہے، آج مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، آج مسلمان اللہ کے دین سے غافل ہوتا جا رہا ہے، آج مسلمان طرح طرح کے دین کے اندر اعتراضات اس نے کرنے شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائے، آج ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔